فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يتقبل اللہ من المتقین. وقال تعالی اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات اس اعتبار سے قابل رشک ہیں کہ فراغت کے ابتدائی دنوں میں، کام کے ابتدائی دور میں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے آپ کو محتاج تربیت سمجھنا، بہت عرصے سے کام کرنے والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دو ہی قسم کے انسان ہیں، یا تو نصائح سے سیکھتے ہیں یا حوادث سے سیکھتے ہیں. روشن ضمیر، زندہ دل، وفا شعار قسم کے لوگ نصائح سے سیکھ لیتے ہیں، اور بے حس حوادث سے بھی پورا نہیں سیکھ پاتا ہے. حضرت الاستاذ مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ الداعی میں اشراقہ کے خانے میں بہت مفصل گفتگو فرمائی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو طالب علم ہوں، ایک محنتی اور دوسرا ذہین، منزل تک محنتی پہنچتا ہے، ذہین نہیں پہنچتا ہے. دو طالب علم ہوں، ایک اطاعت والا اور دوسرا قابلیت والا، سب کا تجربہ ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے. اطاعت والے منزل تک پہنچتے ہیں، قابلیت والے پتہ نہیں زمانے کے کن تھپیڑوں کے نظر ہو جاتے ہیں. عجب اور انا کہاں انہیں ضائع کر دیتی ہے. میرے بزرگوں، اپنا ذہن بہت یکسو کر لینا چاہیے. رزق کے غم سے زیادہ رزاق کا غم جب آ جائے، اور ضرورتوں کی فکر سے زیادہ ذمہ داریوں کی فکر آ جائے، اللہ اپنے غیر کا محتاج بننے نہیں دیتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کے کام کو اپنا کام بنا لو، اللہ تمہاری ضرورتیں سلوٹوں میں پوری کر دیں گے. میں انتظامیہ کا نوکر ہوں یا اللہ کا خادم ہوں، میرا اپنا معاملہ، میرا آپ کا معاملہ اللہ سے ہے. ان کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو. زندگی میں کتنے دن بھوکے سوئے، خدمت دین پر کتنے فاقے آ گئے،
اتنے بڑے فرعونوں کو کھلانے والا اللہ کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ اللہ کے وعدوں کا استحضار کم ہے، شیطان کی طرف سے بتائے جانے والے اندیشے، خطرات پریشان کیے جا رہے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، خدمت دین چھوڑنے سے روزی میں وسعت آ جائے گی، خدمت دین چھوڑنے سے فراخی آ جائے گی۔ خدمت رکاوٹ ہے میرے لیے مالی فراوانی میں، حصی نعمتوں کے اضافے میں۔ کیسا فسق ہے جو ذہن و دماغ میں چل رہا ہے، کتنی نا تجربہ کاری ہے، نصوص پر کتنی بے یقینی ہے، حالات عالم پر کم نگاہی ہے۔ جنوب کے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم حیدرآباد کی ایک مجلس میں فرمایا تھا، سرحد حکومت کے محافظ کو اطمینان ہے، سرکار میری ضرورتوں کی تکمیل کر دے گی، سرحد شریعت کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالی اس سے زیادہ اپنے خالق ہونے کی شان کے ساتھ تمہیں بے فکر کر دیں گے۔ لیکن سرحد شریعت کے محافظ بننے کا عزم تو کرو، ذہن و دماغ پر غالب تو کرو۔ دیکھیے ہم نو فارغین میں، ہم قریب العمر دوستوں میں احساس ہونا چاہیے، علم کے ساتھ جب تک حلم نہیں آتا آدمی بافیض نہیں رہتا ہے، نبھ کہیں نہیں پاتا ہے، ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے، شاکر بن کر نہیں چلتا، شاکی بن کر ہی رہتا ہے بس۔ سب سے شکایت ہے اس کو، کمیٹیوں سے بھی، شاگردوں سے بھی، سسرال اور میکے سے بھی، بھائی بہنوں سے بھی، اصاغر و اکابر سے، سب سے شکایت ہے۔ شاکر بن کر آدمی چلے، شاکی بن کے نہ چلے۔ توفیق اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اپنے آپ کو تدریب کا محتاج سمجھا۔ یاد رکھیے، فکری اور عملی قناعت کا آنا روحانی اور خدائی عذاب محسوس ہوتا ہے۔ فکری اور عملی قناعت کا آنا روحانی اور خدائی عذاب محسوس ہوتا ہے، روحانی خدائی لقوہ محسوس ہوتا ہے۔ بانجھ رہ جاتا ہے آدمی، کہیں لینے کے لیے جاتا نہیں، سب آتا ہے مجھے، کیوں پوچھوں میں کسی سے؟ اپنا وجود منوانا ہے، اپنے وجود کا احساس دلانا ہے تو نافعیت سے انفعیت کا سفر جاری رکھنا پڑے گا۔ کالنگ فون تو آپ کے چھوٹے بچے بھی نہیں لیتے، تو پرانی صلاحیتوں والے آدمی کو کیسے لے لے گی دنیا؟ انفعیت کا سفر، فراغت کے وقت جو علمی سطح تھی، عملی سطح تھی، زوال ہی آیا، اضافہ نہیں ہوا، تو دنیا والوں سے اکرام کی بھیک مانگتے رہوں گا، علماء کے فضائل سنا کر اپنے اکرام کا مطالبہ کرتے رہوں گا، کچھ نہیں ملے گا اسے۔ اور جو چیز نافعیت سے انفعیت کا سفر جاری رکھتی ہے اس کی اہمیت ماننا پڑتا ہے۔ آتے ہیں لوگ اس کے پاس، یہ فین ہوا دے رہا ہے، سر پر رکھنا ہی پڑے گا، کونے میں کیوں ڈالیں گے آپ؟
انفع بن جائیے، درخواست رحم نہیں کرنا پڑے گا، درخواست اکرام نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم میں کمال ہی کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے اعتراف میں 13 سال لگ گئے، اور ہم تدریس اور امامت کی درخواست دینے کے پہلے دن اعتراف چاہتے ہیں کمیٹیوں سے، پہلے دن اعتراف چاہتے ہیں صدر مدرس صاحب سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں دنیا والوں کے لیے 13 سال لگ گئے۔ ہجرت کے بعد، مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد، فتوحات کا دور جب آیا، کتنی عجلت ہے طبیعتوں میں، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے اس ملفوظ سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ فرمایا کرتے تھے بے نمبری بن کر رہو، نمبر تو دنیا والے لگائیں گے، نمبر تو حقیقت میں روز محشر لگائیں گے اللہ تعالی، لیکن پہلے سے ہی ہم اپنا نمبر لگائے بیٹھے ہیں۔ میں تو 80 نمبر کا ہوں، اور استقبال ہوا 60 نمبر کا، ناراضگی رہتی ہے۔ میں تو 90 نمبر کا ہوں، جیسا بھی تھا پڑھنے کے زمانے میں 90 نمبر کا ہوں میں، لیکن 70% 70 نمبر کا استقبال ہوتا ہے، ناراضگی رہتی ہے، چہرے اتر جاتے ہیں۔ بے نمبری بن کر رہنے میں بڑی راحت ہے۔ ایک نمبر کا بھی استقبال ہوگا تو بہت خوش ہو جائے گا وہ، کہ استحقاق سے زیادہ آپ نے میرا اکرام کر دیا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بھائی استحقاق کے بغیر ہی اللہ نے دے دیا، بس جو محبتیں دی ہے، جو محبوبیت دی ہے، استحقاق کے بغیر دیا ہے۔ ترقی کا بہت بڑا راز ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب فرماتے ہیں، دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھو۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے دیا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کی خدمت دے دی، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ جن لوگوں کے دل کا یہ احساس ہوتا ہے، پھر ان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پوری زمانے طالب علمی میں کسی استاد سے دلی عقیدت نہیں ہوئی، کسی بزرگ کی سوانح کو مکمل نہیں پڑھا، کسی کی صحبت کی چھاپ اور عکس کو بھی قبول نہیں کیا۔ فراغت کے بعد چوراستے پر کھڑا ہے، کدھر جاؤں؟ پیچھے دعا کرنے والے نہیں، کم عمر دوستوں کی باتوں کا طبیعت پر زیادہ اثر ہے، تو بہت جلدی سوچنے لگ جاتا ہے تجارت کرنا چاہیے مجھے، بہت جلدی زمانے کے ناقدرے کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ قدر کریں گے، زمانے سے قدردانی، قدر افزائی کی توقع چھوڑ دو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ ہے شکر کرنے والے، اللہ ہے قدر کرنے والے۔ زبردست قدر کی اللہ نے، ایک سبحان اللہ سکھانے کا بدلہ بھی نہیں رکھ لیں گے تمہارا۔ ظاہری قدر کون سی کی ہے دنیا نے امام بخاری کی؟ کیسے انتقال ہوا امام بخاری کا؟ کون سی قدر کی ہے دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی؟ جنازہ کہاں سے نکلا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا۔ ہمارے عظیم بزرگ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں اتنا باکمال
فاقے میں انتقال ہوا، اس طور پر کہ قریب کے ایک آدمی نے اے ٹی ایم چوری کر لیا، پیسے نکال لیے۔ انتہائی غیرت مند، اپنی بھوک کا بھی اظہار نہیں کیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ موت سے قریب کا واقعہ۔ تو ہم اللہ تعالی سے اپنی قدر، اللہ تعالی سے اپنے اجر پر ذہن لگائیں۔ دنیا سے اجرت والا ذہن آپ کی پرواز کو کاٹ دے گا، پروں کو کاٹ دے گا، اڑنے نہیں دے گا۔ ملازم بن کر مریں گے، بس منقلب بن کر نہیں مریں گے۔ انقلابی بن کر جو مرے ہیں، منقلب بن کر جو مرے ہیں، انہوں نے اپنی محنتوں کو اجر میں تولا ہے، اجرت میں نہیں تولا ہے۔ مزاج بدلیے، مدرسوں میں جائیے، کمیٹیوں میں جائیے، تنظیموں میں جائیے، شیخ کے پاس جائیے، احتیاجی مزاج کے ساتھ جائیے، احتجاجی مزاج کے ساتھ نہیں۔ میں محتاج ہوں آپ کا، میں محتاج ہوں ادارے کا، میں محتاج ہوں خانقاہ کا، میں محتاج ہوں شیخ سے تعلق کا۔ احتیاج، احتیاج کے بجائے احتجاج ہے۔ ناراضگیاں ہیں، استغنا ہے، معمولی بات پر چھوڑ دیا۔ رکھ لیتے یا چھوڑ دیتے آپ؟ دیتے نہیں دیتے؟ ابھی کام بتایا نہیں، صلاحیت منوایا نہیں، ادارے کی ضرورت بنا نہیں، بڑی تنخواہ کا مطالبہ۔ جتنا اکابر کے مجاہدات کے دور کو سنا جائے گا، اتنا ابتدائی دور کی صفات پیدا ہوگی ہم لوگوں میں، اور جتنا فتوحات کو دیکھتے رہیں گے ویڈیوز میں، طارق جمیل صاحب، غلام مستانوی صاحب ہیلی کاپٹر میں، ارشد مدنی صاحب، حضرت شاہ صاحب، عبد القوی صاحب کی کاریں، فتوحات کو جتنا دیکھتے رہیں گے اتنا سفر شروع بھی کر نہیں پائیں گے، اور مجاہدات کو جتنا دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، پوچھیں گے، اتنا ہی ابتدائی زمانے کی مطلوبہ تربیت ہوگی۔ کتنے سال در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے وہ، کتنے دیہاتوں میں، کتنے چھوٹے مکانوں میں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مہینے کی تنخواہ بھی یکمشت نہیں ملتی، کئی قسطوں میں ملتی۔ پوچھئے، باحیات لوگوں سے پوچھئے۔ مرحومین کو آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے، مرحومین کو آدمی نہیں سن پاتا ہے۔ بھرپور وسائل تھے اور کام شروع کیا۔ ایک مثال نہیں ملے گی آپ کو اکابر میں، جتنوں نے کام شروع کیا بے سرو سامانی کے عالم میں شروع کیا۔ کام کرتے ہیں تو اللہ وسائل اور افراد کو مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ پہلے مجاہدہ ہوتا ہے، پھر مشاہدہ ہوتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، احفظ اللہ یحفظک۔ پہلے چھری چلتی ہے، پھر دمبا آتا ہے۔ پہلے مصر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر راستے بنتے ہیں۔ پوری سنت اللہ یہی بتلاتی ہے۔ 8 سال پڑھا اور اس سنت اللہ کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، پہلے مشاہدہ کروائیے، پھر مجاہدہ کریں گے۔ پہلے نصرت بتائیے، پھر حفاظت دین کریں گے۔ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کامیاب ملازم تو بنا نہیں، ناظم بننے کا شوق ہے۔ آف لائن کسی کا دل نہیں جیت سکا، آن لائن ادارہ کھول لیا۔ پڑوسی کا تو دل جیت کے بتاؤ، ایک طالب علم سے روحانی دلی وابستگی تو پیدا کر کے بتاؤ۔ آن لائن ادارے ہونے چاہیے، اضطراری ضرورت ہے۔ صحبت کا کسی قدر بدل ہے، ارتداد پر امت کو کیسے چھوڑا جائے؟ ابتدا میں ہی بنات کے ادارے کھول لیا۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اتنا اطمینان ہو گیا تمہیں اپنی ذات پر؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں، رواں رواں لرز جاتا ہے جب پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کریم ابن الکریم، ابن الکریم، انہیں ڈر ہے اپنے نفس کے بارے میں۔ ہمیں اطمینان ہے بنات کے مدرسے کے بارے میں، ہمیں اطمینان ہے نکاح کے بغیر بنات کی آن لائن آف لائن تدریس کے بارے میں۔ میرے بھائی، تباہی کے راستے پر نہ ڈالیے۔ عبد القوی صاحب فرماتے ہیں، جو واقعات آشرموں میں ہونے لگ گئے کہیں ہمارے اداروں میں ہونے نہ لگ جائیں۔ جو خبریں مندروں کے بارے میں سنائی دے رہی ہیں کہیں ہمارے مکتبوں میں سنائی نہ دیں۔ وہ تو ڈر رہے ہیں اللہ سے، وہ تو اپنی بہوؤں سے خدمت لینے میں اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ بہو دودھ کا گلاس رکھ کر جاتی ہے تو ہاتھ در ہاتھ لینے کے بجائے رکھ دو یہاں پر، یہاں سے میں لے لوں گا۔ وہ تو اپنے بارے میں اتنے فکر مند، وہ تو اپنے بارے میں اتنے خائف ہیں، اور ہم اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں۔ کمیٹی نے نہیں نکالا، ناظم صاحب نے نہیں نکالا، میری ناپاک تنہائیوں نے نکالا، میری صفات سے محرومی نے نکالا، علم دین کے تدریس کی نااہلی نے مجھے نکالا۔ جب تک الزام دوسروں پر رکھتے رہیں گے ناکامی کا سفر چلتا رہے گا، اور جب ناکامی کے اسباب اپنے اندر تلاش کر لیں گے کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ناکامی کے اسباب آدمی اپنے اندر تلاش کرے۔ مزاجوں کو نبھائے بغیر آدمی کسی اجتماعی کام میں نہیں چل سکتا۔ ہم مزاج نہ بیویاں ہوتی ہیں، نہ ہم مزاج شوہر بچے اولاد ہوتے ہیں، نہ ہم مزاج بھائی بہن ہوتے ہیں، نہ ہم مزاج اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ 100% ہم مزاج انتظامیہ کو تلاش کرنے والا، اداروں کو تلاش کرنے والا جنگل میں مقیم ہو جائے بس، وہ بھی تو کس کے موافق مزاج ہے؟ یہ تو کچھ ابتدائی باتیں تھی۔ عوامی رابطے کا طریقہ عنوان کے 2 پہلو مجھے بزرگوں کی طرف سے بتائے گئے کہ عوامی رابطے کے کیا طریقے ہونے چاہیے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں اور جتنی الحادی تنظیمیں ہیں اور جتنے اسلام دشمن کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا عوامی رابطہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا عوامی رابطہ تنظیموں اور افراد کا سکڑتے جا رہا ہے۔ شکیلیت کا فتنہ جدہ تک پہنچ گیا چند سالوں میں، فیاضیت کا فتنہ مشیر آباد میں سنا جا رہا ہے، گوہر شاہی آندھرا کے اضلاع میں موجود ہے، غامدیت کے چاہنے والے متاثرین یورپ کے
کتنے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں. افرادی محنت، زمینی تعلق، اسٹیج پر گفتگو کے لیے بلایا جائے تو کتنا کھچاؤ تناؤ کا ماحول بن جاتا ہے. انفرادی محنت کی طرف طبیعت متوجہ نہیں ہوتی ہے. فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے ملک بنتے ہیں. اینٹ سے دیوار، دیوار سے گھر، گھروں سے ملک بنتے ہیں. فرد کی تعمیر کے بغیر معاشرے کی تعمیر نہیں ہے. انفرادی محنت کی ضرورت ہے. ایک آدمی کو بٹھا کر اس کو پورے دین کا ذمہ دار، ایک آدمی کو بٹھا کر پورے عالم کا ذمہ دار. مکتب میں بھی تعداد کم ہے، مدارس میں بھی تعداد بہت کم ہے. خطابت میں ہم کتنی بھی خوش فہمی میں رہیں، ایک کامیڈین کے دیکھنے والے سے بھی بہت کم ہے ہمیں دیکھنے والے. ایک معمولی کامیڈی ہے، کامیڈین ہے فسلانسر کے علاقے کا، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے ہیں. محلے میں 10 سال سے ہیں، کتنے نوجوانوں کا دل جیت رہا. فجر کس مسجد میں ہوتی ہے، نمازوں کے بعد کتنے مصلی قریب بیٹھتے ہیں. حاجی اسلم صاحب ہمارے حضرت کے میزبان خانقاہ جمالیہ کے، فرمانے لگے میں جوان تھا، حضرت مسجد سلطان نواز جنگ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے. جو کچھ دین پسندی آئی، علماء سے محبت کا جذبہ آیا، کام کرنے کے کچھ حوصلے پیدا ہوئے، انہی صحبتوں نے پیدا کی ہے. لاپرواہی سے کیوں نکال دیا جاتا ہے مسجدوں سے؟ مادہ فضول سمجھ کر، محلے والوں کے حق میں بے اثر دیکھ کر. کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مؤثر شخص ہو اور اسے نکال دیا جائے؟ میرے بھائی، عوامی رابطہ، اہل دل اپنا جہاں خود بناتے ہیں. ہم وہ نہیں جسے دنیا بنا گئی، اپنا میدان خود بنانا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کھودنا اور کھانا ہے بس، مجھے بنا بنایا میدان مل جائے. کسی کو نہیں ملا. آسانی سے کوئی دل دیتا نہیں ہے. کتنے جتن کیے جاتے ہیں، کتنے چکر لگائے جاتے ہیں، کتنی دعائیں کی جاتی ہیں. متاثر کن شخصیت کو دیکھا، لوگوں نے بچے حوالے کر دیے. متاثر کن شخصیت کو دیکھا، خاندان حوالے کر دیے. متاثر کن شخصیت کو دیکھا، اپنی کمائیاں حوالے کر دی. میں اپنے اندر کچھ تو کشش پیدا کروں، علمی کشش پیدا کروں، عملی کشش پیدا کروں. مجدد بننا چھوڑیے، سلیقے کے مؤذن تو بن جائیے. بخاری کی تدریس چھوڑیے، نورانی قاعدے کے رحم دل مدرس بن جائیے. قحط ہے نورانی قاعدے کے مدرسوں کا. سارے اکابر جوتیوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، دکھڑے سننے کا موقع ملتا ہے. نورانی قاعدے کے سلیقے کے مدرس نہیں. باتیں تو بڑی بڑی ہے، خوش فہمیاں، خود فریبیاں تو بہت بڑی ہیں. ایک نورانی قاعدے کا مدرس ہے کونا مش بنگلور کے، مولانا سعید الرحمان صاحب. انہیں بنگلور سے کشمیر تک بلایا جاتا ہے. درد ہے پڑھانے کا، دروازے کھل گئے علاقوں کے، ملکوں کے. نورانی قاعدہ جس کو خدمات کے اعتبار سے کم درجے کی خدمات سمجھتے ہیں ہم. ایک صاحب ہے فیملی کاؤنسلنگ کرنے والے، گجرات کے ایک عالم دین ہے، بڑے معزز خانوادے کے. جے پور میں ملاقات ہوئی. کیوں آئے حضرت یہاں پر؟
ایک خاندان میں مصالحت کرانے کے لیے، ان کا کام ہی ہے مصالحت کروانا، بڑی خاموشی کے ساتھ، غیر میڈیائی، غیر تشہیری، کبھی اپنے خرچ پر۔ پہلے دن سنا تناؤ ایسا ہی تھا، دوسرے دن پوچھا، کہا کہ الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا۔ گودھرا میں دار الصلح ہے، غیر مسلم آتے ہیں وہاں پر اپنے خاندانوں کی مصالحت اور کونسلنگ کروانے کے لیے۔ ہم نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ ذہین سے کام نہیں ہوگا، محنتی سے کام ہوگا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں آمبور میں، چنئی میں، ہم صاف کہتے ہیں آپ سے، انہوں نے مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم سے کہا، حضرت میں تخصص فی الادب کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چھوڑو، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرو، اور یہ جو شراب کی لت میں پڑے ہیں ان کے لیے ادارہ چلو۔ بات کرتے ہیں تو میواتی محسوس ہوتے ہیں، اتنا پیکر عزیمت، اتنا بلند حوصلہ، اور ایسے چیلنج والے میدان کا انتخاب کیا۔ ایک ویڈیو نہیں، ایک تصویر نہیں، شخصیت کی تعمیر کے غم میں رہی ہے، خود نمائی کے غم میں مت رہی ہے، شخصیت سازی کے غم میں رہی ہے، خود نمائی کے غم میں نہیں، سستی شہرت نہیں۔ ہم قریب العمر ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت جلدی ویڈیو، بہت جلدی چینل۔ بھائی کیا نیا بول رہے ہو؟ طعن و تشنیع کے سوا کون سی بڑی تحقیق بول رہے ہو؟ سامعین کی تضحیک کے سوا کیا تاثیر ہے اس میں؟ تقاضے کی تکمیل نہیں، شوق کی تسکین ہے۔ تقاضے تو کچھ اور ہیں، دائیں بائیں تقاضے کچھ اور ہیں۔ انفرادی محنتیں، اپنے خاندان پر محنت، تاریخ بدلنا بڑی بات ہے، ملک بدلنا بڑی بات ہے، شہر بدلنا بڑی بات ہے، کسی طبقے کو بدلنا بڑی بات ہے، خاندان کو بدلنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ چلیے اپنی بیوی کو بدلنا اور اسے پڑھانا، معلمہ بنانا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کم سے کم ہم اپنی فجر کی ذمہ داری لے لیں۔ اور عبد القوی صاحب فرماتے بھائی کم سے کم اپنے فجر کی ذمہ داری لے لو۔ عالم کی، غزہ کی، شام کی، پارلیمنٹ کی، اسمبلی کی بعد میں بات کریں گے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ علماء اکثریتی محلہ ہے، نمازیوں کی تعداد عام مسجدوں سے زیادہ نہیں، تدین کی سطح عام محلوں سے زیادہ نہیں، ریوڑ ہے جو نکل رہی ہے، بھیڑ ہے جس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کام کرنے پر ہی مقام ہے، کام کرنے پر ہی مقام ہے، فضائل ذمہ داریوں کے نبھانے پر ہے، سند کے ملنے پر نہیں ہے۔ سند والوں کے لیے فضائل نہیں ہے، ذمہ داریوں کے نبھانے والوں کے لیے فضائل ہے۔ عبد الماجد دریابادی کو تو اعزازی سند دے دی گئی، اور اس لگے بندھے نظام سے پہلے تو کوئی سند نہیں ہوا کرتی تھی، چاہے رسمی پڑھا ہو چاہے غیر رسمی پڑھا ہو، لگے بندھے نظام سے پڑھا ہو یا لگے بندھے نظام سے ہٹ کر پڑھا ہو، روایتی پڑھا ہو یا غیر روایتی پڑھا ہو، ذمہ داریوں کا نبھانے والا ہے تو پھر کام ہے تو مقام ہے اللہ کے یہاں، کام ہے تو مقام ہے مخلوق کے یہاں۔ مکتب کے طلباء پر محنت کرنا، ایک ایک طالب علم کی منت سماجت، کام یہاں سے شروع ہوگا۔ پوچھا جاتا ہے بھائی کام، بھائی مکتب سے شروع کرو، اپنے محلے میں چندہ کرو۔ مال کا چندہ کرتے ہیں، مال کا چندہ بھی اور بندے کا چندہ بھی، بندہ بھی چاہیے چندہ بھی چاہیے۔ چوزا آدمی ہاتھ میں لے لیتا ہے، مرغیاں آ جاتی ہیں۔ کتنے مکتب کے استاد ہیں کہ جنہوں نے پورے خاندان کو بدل دیا۔ آن لائن پڑھاتے تھے وہ صاحب،
کینیڈا میں کسی کو ان کے پڑھانے کے انداز کو دیکھ کر دائیں بائیں ماؤں نے بہنوں نے کہا ہم بھی یہ مولوی صاحب سے پڑھیں گے، ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دو۔ آپ کی تصویر ہے جو اس گھر میں پہنچ رہی ہے، اس طالب علم کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے۔ عوامی رابطے کا طریقہ ہے اولیاء طلبہ سے بے غرض تعلق رکھنا، اولیاء طلبہ کے حق میں مفید بننے کی کوشش کرنا۔ نہیں رکھیں گے ہرگز اللہ کے غیر کے سامنے اپنی ضرورت۔ کیا دے گی یہ مخلوق؟ محتاجیوں کی تھیلی کیا دے گی ہمیں؟ بے غرض ہو کر صرف مفید بننا چاہوں گا میں۔ بالغان و بزرگان کے مکاتب ہیں، اہل محلہ، عیادت کرنے کا وقت ہے، دل جیتنے کا۔ آدمی جگہ بنا لیتا ہے جنازے نہلا کر، پورے علاقے میں چھاپ قائم ہو گئی، یہ مولوی صاحب ہیں، صاحب انہوں نے میرے شرابی باپ کا جنازہ نہلایا، تدفین تک رہے، 10 سال تک گشت میں گئے، دل نہیں جیتا، جنازہ نہلایا، آخری پتھر پڑ گیا، ترازو میں پلڑا جھک گیا۔ ارتداد سے متاثر ہونے والی بہنوں سے ملاقات، ارتداد سے متاثر ہونے والے بھائیوں سے ملاقات ہیں، آپ لوگوں میں بھی ہوں گے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ گئے ان بیٹیوں کے پاس، کوئی فوٹو نہیں بنائی، اس بچی کو بٹھایا، کاؤنسلنگ کی، ایمان آخرت سب سمجھایا، بیٹیاں واپس آ گئیں۔ ایسے علماء کرام ہیں، مؤثر خطابت، مؤثر خطابت آسان طریقہ ہے، نام مت لیجئے، اکابر کے ملفوظات بول دیجئے بس۔ حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب فرماتے ہیں یہ ہم اپنی بے نور باتیں کیوں سناتے ہیں، نفسانیت میں ڈوبی ہوئی باتیں کیوں سناتے ہیں؟ تناؤ ہے کسی سے، اسی کو نشانہ بنا دیا۔ کتنوں کے بیانات تو از اول تاخر گناہ کبیرہ ہے۔ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو سامعین کو ہلکا سمجھ کر بیان کر رہا ہے، عجب میں مبتلا ہو کر، اس کا پورا بیان گناہ کبیرہ ہے۔ حمز اور لمز ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصلاح کا طریقہ ہے اکیلے میں بولو، اس سے بلواؤ جس سے وہ سنتا ہے۔ تیسرا مرحلہ اگر سلیقہ ہو تو اجتماعی طور پر بولو، نہ اسے اندازہ ہو کہ مجھے طعنہ دیا جا رہا ہے، نہ دوسروں کو یہ بھنک لگے کہ فلانے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بات مشکل سے بنتی ہے، بات صلاۃ التسبیح کے بعد، صلاۃ الحاجت کے بعد، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ بمبئی کے مشہور عالم ہیں مولانا شوکت صاحب، ان کے بارے میں مشہور ہے بمبئی جیسے مصروف شہر میں سلام پھیرنے کے بعد متعین ہے 5 منٹ 10 منٹ، اس میں کوئی پیغام دے دیا جائے گا، خطبے کا خلاصہ سنا دیا جائے گا، پوری مسجد پر سکتہ طاری رہتا ہے، بیٹھتا ہے مجمع۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب، ہمارے حضرت شاہ صاحب، لوگ 25 سال سے آتے ہیں، جمعہ ہمارا جب ہی ہوگا جب حضرت کے پیچھے پڑیں گے۔ قاری عبد الباسط صاحب رشادی فرمانے لگے وہ ہم عصر ہیں حضرت مولانا عبد القوی صاحب کے، کیا درد ہے اس میں، 1 گھنٹہ بولتا ہے اپنی خطابت میں مسجد اکبری میں، جس جاہو جلال اور جس پورے شباب اور درد کے ساتھ، جیسے پہلے دن سن رہے ہوں، نئی توانائی لے کر اپنے آپ کو مؤثر بنانا، غیر مسلم بھائیوں سے رابطہ، چھوٹا ہوا میدان ہے، خاندانوں پر محنت۔ اپنے خاندان میں کیا شریعت زندہ نہیں ہونا چاہیے؟
کیا شرعی پردہ زندہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے خلا اور طلاق کے واقعات تھمنے نہیں چاہیے؟ کیا میرے خاندان کی کم سے کم بیٹیاں مخلوط تعلیم میں نہ پڑھیں؟ میرے نکاح جو خاندان میں ہو رہے ہیں کم از کم اس میں رسم و رواج ختم ہو جائیں۔ بہترین موقع ہے حجاج کرام جب جاتے ہیں، بہترین موقع ہے جب ان حضرات کی واپسی ہوتی ہے۔ اس طبقے کو پورے دین پر اور تا حیات دین کی محنت پر جمانے کے عزائم، نکاح سے پہلے کونسلنگ کا موقع، امت جل رہی ہے، سسک رہی ہے، منتظر ہے، کوئی لے کر بیٹھے۔ نکاح ہو گیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ حمل ہی نہیں چاہتی، ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ درس قرآن دیجیے، ایک آدمی کو بٹھا کر دیجیے، اپنی ضرورت سمجھ کر دیجیے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پیسے دے کر امامت ملتی ہو تو کرو، اپنے فرائض محفوظ ہو جائیں گے۔ اڑوس پڑوس کے دیہاتوں کا سفر، تقریر کی بات آئے تو آدمی شہر کی بڑی مسجدیں تلاش کرتا ہے، نامور مسجدیں تلاش کرتا ہے، مجمع سے بھری ہوئی مسجدیں تلاش کرتا ہے۔ مسجدیں ہے ہی نہیں، بڑی کتابیں پڑھانے کے موقع ہے ہی نہیں۔ کیا دین کے کام کے اتنے محدود تصور کے ساتھ ہم کچھ کر پائیں گے؟ روٹی کمانے کے لیے تو کینیڈا بھی جانے تیار، معاش کے لیے دبئی قطر کے لیے بھی تیار، لیکن معاد اور آخرت کے لیے بازو کے گاؤں میں جانے تیار نہیں ہے۔ قیام تو کام کے تابع رہے گا۔ پڑھانے کا موقع دیجیے، بازو کے محلے کا مدرسہ چاہیے، تدریس کے مواقع دیجیے، میرے ضلع کا مدرسہ چاہیے۔ نہیں بھائی، جہاں کام ہوگا وہاں قیام ہوگا، نہیں جہاں طعام ہوگا وہاں قیام ہوگا، جہاں کھانے کو مل جائے گا وہاں رہوں گا۔ بندے شکم، بندے شہوت، عبد الدینار، عبد الدرہم بہت ہیں، ہم کیا کریں گے ان کا اضافہ کر کے؟ گجراتی علماء واقعتاً مثال ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، زامبیا کے گاؤں میں تنہا پڑا ہوا ہے، جنگل میں تنہا پڑا ہوا ہے۔ استاد جی نے کہہ دیا، پالنپور کا علاقہ ہے، ان کے استاد نے کہہ دیا جاؤ چندرا پور، قادیانیت زدہ علاقہ۔ استاد جی نے کہا راجستھان کے فلانے علاقے میں جاؤ، اچھے گھرانے کے لوگ، باصلاحیت علماء، مکتب پڑھانے کے لیے نقل مکانی کر لیا۔ ہمارے علاقے میں معاش کے لیے نقل مکانی پر عورتیں ابھارتی ہیں، خدمت دین کے لیے نقل مکانی پر نہیں، توڑ دی جاتی ہے ہمتیں۔ دوسرے صوبہ جات کے لوگ اس لیے بھی ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہم ان علاقوں میں جانا نہیں چاہتے، چاہے اپنا ددیالی ہو، چاہے اپنا ننیالی ہو، چاہے اپنے قریب کا ہو۔ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم نے نقل فرمایا، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، ایک ہفتے میں 50 گاؤں کا سفر کیا حضرت نے۔ جس گاؤں سے نکلتے تو وہ گاؤں والے یہ سمجھتے کہ کھانا آئندہ کے گاؤں میں ہوگا، اور جس گاؤں میں داخل ہوتے وہ یہ سمجھتے کہ گزشتہ کے گاؤں سے کھانا کھا کر آئے۔ مجھ سے تو رہا نہیں گیا، حضرت بھوک بہت لگ رہی ہے، تو قاری صاحب نے دروازہ بند کیا اور کچھ پیسے نکال کر دیے، جاؤ جا کر بازو دکان لگی ہے، ٹماٹے پیاز لے آؤ، کسی کو اندازہ ہونے مت دینا۔ اور پھر دروازہ بند کیا، اسے کھایا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں میں لگ گئے۔ بزرگوں کی فتوحات تو چاہتا ہے آدمی، لیکن بزرگوں کے مجاہدات کا حصہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ بھٹکل کا آپ دورہ کیجئے، بچوں کے لیے محنت، کیسی کتابیں تیار کی جا رہی،
نفسیات کو کیسے بنایا جا رہا ہے، ان سے رسالے لکھوائے جا رہے ہیں، ان سے رسالے چھپوائے جا رہے ہیں، ان سے گھر گھر تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ عجیب کام ہے، مختلف علاقوں میں ہونے والے۔ کام کرنے والوں کے لیے کام کے راستے کھلتے ہیں، بیکار رہنے والوں کے لیے کھلے ہوئے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چند طلبا کو اچھا پڑھایا اور طلبا کو دیا، پوسٹر بچوں کو نہیں لاتا۔ احمد عبداللہ طیب صاحب بڑے آدمی ہمارے شہر کے، وہ فرماتے ہیں پوسٹر بچوں کو نہیں لاتا، بچہ بچے کو لاتا ہے۔ ایک مریض کا علاج صحیح ہو گیا، پورے خاندان کو لے آتا ہے۔ ایک کی میراث تقسیم کر دی، 10 خاندانوں کو لے کر آتا ہے۔ ایک کے ٹوٹنے والے خاندان کو بکھیرنے سے بچا لیا اور 10 خاندانوں کو لے کر آتا ہے۔ دکان کھل رہی ہے، تجارت کا دین بتا دیا، مکان بن رہا ہے، مکان بنانے کے شرعی طریقے بتا دیے۔ تو میرے بزرگوں، عوامی رابطے کے 10 طریقے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے بکریاں چرانا ہے، اترنا پڑے گا اونٹ پر سے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے ذہنی منصب پر بیٹھے ہوئے نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آدمی عوام کے پیچھے لگ گئے رہتا ہے تو پھر سراہی جتنا جھکتی ہے برتن بھرتے ہیں، سراہی جتنی اکڑی رہتی ہے اتنے ہی برتن خالی رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جس برتن سے کچھ منتقل کرنا ہو، کچھ ہو بھی اس میں ڈالنے کے لیے، اور دوسری شرط ہے جو بھرا ہوا برتن ہے اس سے ہی جھکنا ہے، اور تیسری شرط ہے دونوں کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، ڈھکن کھلا ہوا ہو۔ یہاں ڈھکن کھلا ہوا ہے، فون کی طرف متوجہ ہے، مکتب میں بھی فون کی طرف، درسگاہ میں بھی فون کی طرف۔ ناظم صاحب کے بولنے پر ناراضگی، آئی ٹی کمپنیوں کی طرح قانون بنانے پڑتے ہیں، فون رکھ کے چلے جاؤ یہاں پر۔ جو ملازمت کا وقت ہے، فرض درجے کا وقت ہے، اس میں تو طالب علم کی طرف متوجہ ہوں، استحبابی اوقات میں تو جاتے نہیں، غیر رسمی تو مراسم نہیں طلبہ سے، اوقات تعلیم میں، رسمی اوقات میں تو کم سے کم متوجہ ہو جاؤ۔ کون سا سی ایم ہے جو ہمیں بلا رہا ہے؟ کون سا پی ایم ہے جو ہم سے ملاقات کا خواہش مند ہے؟ کون سی بستی ہے جو ہمارے لیے رکی ہوئی ہے؟ ہر پوسٹ ہماری دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ہر کلپ ہمارے سننے سے ہی چلتا ہے۔ اتنی مفید سرگرمی ہوتی تو خطابت ضیاء الرحمن فاروقی کی بن جاتی، اتنی علمی پرورش ہوتی تو تصانیف کی تعداد، حقیقتوں کی تعداد تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی، شیخ کی کوئی مجلس ہی نہ چھوڑتی، سلوک کے اونچے مقامات طے ہو جاتے۔ درخواست اردو میں لکھی جاتی ہے، اس میں املائی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب نظما یہی کہتے ہیں، اردو میں درخواست لکھ کر دیتے ہیں، اس میں بھی املائی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عوامی رابطے اللہ کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت وقت ہے کتنی دیر حضرت؟ 15 منٹ ہے۔ دوسرا عنوان ہے ملکی حالات میں کرنے کے کام، ملی کام۔ حضرت شاہ صاحب کی نگرانی میں 2.5 سال سے باقاعدہ مسلسل استقامت کے ساتھ ساری تنظیموں کا تعاون لیتے ہوئے، ساری جماعتوں کو اعتماد میں رکھتے ہوئے اطلاع احوال اور اتباع ہدایات کے اہتمام کے ساتھ ملی محنتیں ہو رہی ہیں۔
اس موضوع پر بات کرتے ہوئے پہلی بات یاد رکھنا چاہیے کہ روایتی کاموں میں سے کسی کام کی قدر میں کچھ کمی نہیں ہے. ہر کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. مدرسے کا کام، خانقاہ کا کام، تصنیف کا کام، مکتب کا کام، ختم نبوت کا کام، پرسنل لاء کا کام، جمعیت کا کام، روایتی کاموں کی مکمل قدردانی، کسی کار نبوت کی ناقدری نہیں، تقابل نہیں کیا جائے گا، تعاون کیا جائے گا. یہ بات بالکل پکی ہے کہ ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع کمالات تھی. اکابر صحابہ میں سے، اکابر تابعین میں سے، اکابر مجددین میں سے سب نے سب کام نہیں کیے. واقعتاً ہر ایک کا ایک متعین میدان تھا. اس کے بڑے نے، ذاتی رجحان نے، زمانے کی فضا نے جو طے کر دیا اس نے وہ محنت کی. لیکن فکراً تو جامعیت ہونی چاہیے. عملاً کوئی ایک کام غالب رہے گا، فکراً تو وسعت ہونی چاہیے. فکری اعتبار سے آدمی ہر کام کا قدردان ہو، ذہنی اعتبار سے ہر کام کو دین کا کام سمجھتا ہوں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے عرب ملکوں میں کام کے جاری کرنے والے، وہ فرماتے تھے ان مکتب والوں کا اپنے اوپر احسان سمجھو. اگر یہ مکتب نہ کھولتے تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑتا، ہمیں ہی وہ کام کرنا پڑتا. انہوں نے کام کر کے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ہر ایمان والے کا اپنے اوپر احسان سمجھتا ہوں کہ اس نے ایمان قبول کر کے اس تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری میری کم کر دی. اتنی وسعت ظرفی ہوا کرتی تھی. انفرادی کاموں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں حصہ لیجیے. آپ مدرسے میں ضرور پڑھیں، مکتب سے ضرور وابستہ رہیں، ختم نبوت سے تعلق میں کمی نہ ہے، رفاہی کاموں میں پوری دلچسپی ہو، لیکن ملکی اور عالمی کاموں اور اجتماعی کاموں سے رابطہ ہونا چاہیے. دعا کے ذریعے سے کم از کم شرکت ہو. بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا محدود تصور بتایا جاتا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہے، لیکن امت میں پھیلنے والے ارتداد کو روکنا کیا یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تقاضا نہیں؟ دینی ماحول میں عصری ادارے کھولنا کیا یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تقاضا نہیں؟ کیا حضرت یوسف نے مالیات اور زراعت کے پورے نظام کو بدل کے نہیں بتلایا؟ کیا دعوت صرف چند اعمال کی طرف ہوتی ہے؟ سیرت کے ایک چھوٹے سے حصے کو لے کر ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ مکمل وارث ہیں؟ ہم نے عبادت کے حصے کو لے لیا، کسی قدر معاملات، چند جزیات میں معاشرت، اخلاقیات کی طرف خانقاہوں میں آنے والے کچھ بین الاقوامی تعلقات کیسے تھے آقا کے، سیاست خارجہ کیسے سنبھالی، سیاست داخلہ کیسے سنبھالی، دیگر اقوام و قبائل کے ساتھ مشترکہ نقاط کیا تھے آپ کے؟ جماعتوں، تنظیموں پر عام طور پر اس کا لگا بندھا نصاب غالب ہوتا ہے تو دین کا جامع تصور بتانے سنانے کا زیادہ موقع نہیں ملتا. آپ تو اہل علم ہیں،
کم سے کم قرآن کے تفسیری مضامین پورے دیکھ لیجئے، کم از کم بخاری کے پورے ابواب پر اجمالاً نظر ڈال لیجئے، اندازہ ہوگا کہ کتنے اعمال شریعت پر میں جمع ہوں اور کتنے اعمال شریعت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ جب تاریخ سنائی جاتی ہے، امت کے زوال کے اسباب بتائے جاتے ہیں، تو ہر تنظیم، ہر ادارہ، ہر شخصیت اپنی محنت کے تناظر میں سناتا ہے۔ جو نماز روزی کی دعوت دے رہا ہے وہ کہتا ہے خلافت عثمانیہ کو زوال آ گیا نماز روزے میں کمزوری کی وجہ سے۔ جو سیاست اور الیکشن میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے سیاسی قوتیں کمزور ہو گئی تھی۔ جس پر تجارت غالب ہے وہ کہتا ہے تجارت و صنعت میں توجہ نہیں دی۔ جس پر دفاعی قوت غالب ہے، فوجی قوت غالب ہے، وہ کہتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال اس لیے ہوا کہ انہوں نے فوجی قوت اور جدید وسائل اور سائنسی ایجادات پر توجہ نہیں دی۔ یہ امانت داری نہیں ہے، یہ منصفانہ تجزیہ نہیں ہے، یہ تنگ نظری ہے، یہ خیانت ہے، تجزیے میں غیر منصفانہ ہے۔ سارے پہلوؤں کو لینا چاہیے۔ سیرت میں عبادت کا کمال بھی ہے، معاملات کی صفائی بھی ہے، معاشرت کا جوڑ بھی ہے، اخلاقیات کا نور باطن بھی ہے، اور تجارت کا کمال، صنعت کی ہمت افزائی، فوجی قوت میں بڑھوتری، اکابر کی زندگیوں میں سب چیزیں رہی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے صرف مولوی الیاس کو تیار نہیں کیا، صرف حضرت تھانوی کو تیار نہیں کیا، انور شاہ کشمیری کو نہیں اتارا، ابو المحاسن سجاد کو بھی تیار کیا، شیخ الاسلام کو بھی بنایا، مشیخت حدیث کو نہیں سنبھالا، مالٹا کی اسارت کو بھی نبھایا۔ حفظت شیئن وغابت عنک اشیاء، ایک پہلو یاد ہے، 10 پہلو ذہن و دماغ سے غائب ہیں۔ ضرور کام ہونے چاہیے چھوٹے ہوئے، لیکن عجب اور تعلی کے بغیر ہونا چاہیے۔ کسی نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بول بولنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بڑوں کے تجربات آگے بڑھانے والا بنا کر پیش کیجیے، بڑوں کے تجربات کا تسلسل بنا کر پیش کیجیے۔ بڑوں کی تنقیص کے ساتھ مت بڑھیے، تکمیل کے ساتھ آگے بڑھیے۔ بڑوں نے تو میرے نورانی قاعدہ پڑھایا، مجھے حفظ کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے حفظ پڑھایا، مجھے عالمیت کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے عالمیت پڑھایا، مجھے تخصصات کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے تخصصات چلائے، مجھے دارالقضاء کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے دارالقضاء سنبھالے، مجھے دوسرے تکمیلی سیاسی کاموں کا موقع مل رہا ہے۔ دوسرے کاموں کے ساتھ اشتراک کا مطالبہ ہے، انضمام کا نہیں ہے۔ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مدرسہ چھوڑ کر میرے مدرسے میں آ جائیے، مکتب کا کام چھوڑ کر آپ سیاست میں آ جائیے، الیکشنی۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مشترکہ ایجنڈے پر، مشترکہ نکات پر تعاون کا ماحول بنائیے۔ مکان کی تعمیر ہوتی ہے، ابھی تو بنیاد کھد رہی تھی، مستری کو بول دیں گے تمہارا کام ہے، کارپینٹر کو فون کر دیں گے وہ لوگ یہاں پر ہے تمہارا کام، پینٹر کو بول دیں گے، تعلقات ہوتے ہیں، الیکٹریشین کو بول دیں گے، دکان والے کو اطلاع ہو جائے گی۔ مکان کے تعمیر کرنے والوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق، شریعت کے سارے شعبوں کی تعمیر نہیں ہوگی جب تک کہ سارے شعبوں میں کام کرنے والوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو۔ آ جاؤ بھائی، یہاں پر شکیلیت پنپ رہی ہے ختم نبوت والوں، آ جاؤ پرسنل لا والوں، یہاں کی عدالت میں اپنی طرف سے وکیل ٹھہراؤ تاکہ پرسنل میں مداخلت نہ ہونے پائے۔ قیادت کا بحران نہیں ہے، متبعین کا فقدان ہے۔ سوشل میڈیا پر باتیں چلتی رہتی ہیں، ہماری قیادت بیکار ہے، ہمارے بڑوں کو احساس نہیں، قیادت کا بحران ہے۔ سچائی یہ ہے کہ متبعین کا فقدان ہے۔ جو یہ لکھتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں میرے بھائی
اب تک تم نے کس تنظیم سے وفاداری کی؟ کس شیخ کے حوالے ہو؟ کس قائد کے پیچھے 10 جان دینے والے ہیں؟ کس ذمہ دار کے پیچھے مال بہانے والے ہیں؟ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی بات کرو گے، اعتماد کو بڑھانے والی نہیں۔ اگر کسی کے وفادار متبع نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم قیادتوں پر سے اعتماد کے اٹھانے کی مجرمانہ کوششیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ نامانوس کام ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں سے ملاقات کیسے کی جائے۔ انقلاب ایک الیکشن میں نہیں آ جاتا، انقلاب 5 سال میں نہیں آ جاتا۔ قوموں کی عمر میں 100-200 سال بہت کم ہوتے ہیں، اور تعلیمی اخلاقی انقلاب کے بعد سیاسی انقلاب آتا ہے۔ تعلیمی سماجی اخلاقی تبدیلی کے بغیر پارلیمنٹ بدل بھی جائیں تو سنبھال نہیں سکیں گے، اسمبلی ہاتھ میں آ جائے تب نبھا بھی نہیں سکیں گے۔ اس ملک میں تنہا کوئی قوم کام نہیں کر سکتی ہے، تو کوششیں ہوتی ہیں علاقوں میں فسادات ہوں، علاقے کے ذمہ داروں سے ربط کیا جائے، لوگوں کے ڈاکومنٹس کے درست کروانے کی ترغیب دلائی جائے۔ اوقاف میں ایک کام وہ ہے جو حکومت سے بات کرنے کا ہے، اور ایک کام ہے بچے کچے اوقاف کی حفاظت کا ہے، بچے کچے اوقاف کے اندراج کا ہے۔ ماہرین سے استفادہ ایک بیماری ہے۔ ماہر ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی اور باہر نکلتے ہوئے کسی RMP نے کہہ دیا، پتہ نہیں کیا دوائی کھلا دیتے ہیں ICU میں۔ ماہرین کو چھوڑ دیں گے، RMP کی رائے پر اعتماد کر لیں گے۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کو اپنے ماہرین سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ سیاست کے میدان میں، ملی میدانوں میں آدمی کام کرنا چاہتا ہے، ماہرین سے رابطے میں رہیں جن کی عمریں کھپ گئی۔ جتنا تجربہ سیکھ کر کرے گا اتنی غلطیاں کم ہوں گی، آدمی کے جان و مال کی قربانی وصول ہو جائے گی اگر بڑوں کے تجربات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی خدمات ہو رہی ہیں، اللہ اپنے فضل سے آخری سانس تک اس پر جمنا اور مرنا مقدر فرمائے، اور بہت مبارکبادی کے قابل ہیں آپ۔ نوجوانی ہے، ابتدائی دور ہے، مطلوبہ صفات، ترجیحی کام، اللہ تعالیٰ سے دعا اور انابت کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔